بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تو سنا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ اور ملعون سامری کا قصہ آج بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات پا لی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کی پوج رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے اتنے خدا ہیں، اسی طرح ہمیں بھی آپ علیہ السلام ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلوں، یہ کیا بکنے لگے؟ یہ بت تو بربادی کے ہلاک کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہیں۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک ہر روزے کی ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری سنار کی ملعون حرکت۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروانا شروع کر دیا۔ میدان الرحا اور جبل ہارون۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ کی تکمیل میں 40 دن کے لیے کوہ سینا کو جاتے ہوئے بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا جو آج کل بنی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی شیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا تھا آج کل میدان الرحا کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت صالح سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ آج وہاں ان کی یاد میں ایک مسجد بنی صالح بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل ہارون ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون بنی اسرائیل کی بچڑے کی پوجا سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے۔ تیسری طرف کوہ سینا طور کا بلند پہاڑ ہے جس کی بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک وہ کوہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ نے چلہ کیا تھا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا گھر ہے اور پہاڑ کے دامن میں رومی کیسر جیٹسین کے زمانے کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔ پرورش حضرت جبرائیل نے بت پرستی کا استاد بن گیا۔ آدمی ازل ہی نیک بخت نہیں ہوتا، نہ تو نامراد ہوتا ہے۔ موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون
کے پاس پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، لہٰذا حضرت جبرائیل کی تربیت نے بھی اس کو کچھ نفع نہ دیا اور کافر ہی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر 40 دن تک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے محفوظ تھی اس کے پاس۔ اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈالا، وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، موسیٰ کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس طرح سرب سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت لینے گئے تو بنی اسرائیل کے سامری نامی شخص نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی کہ بنی اسرائیل والوں کا اللہ سے تعلق اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے بحر کلثم کو راستہ دیتے ہوئے اور فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، مگر کچھ ہی عرصے میں وہ اللہ کی اس نشانیوں کو بھول کر بت پرست بن گئے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔